اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کو یکجا کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے، بہت ہی، یعنی ہم نے دھکیلا، اپنے ملک کو گڑھے میں دھکیلا ہے، اور ہم نے خود دھکیلا ہے۔ اچھے بھلے چلتے ملک کو ہم نے سمندر میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے آج لوگوں کا یہ حال ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ضرور یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، یہ واقعات کو یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ کس نے آپ کے لیے کیا کیا تھا اور کون آپ کے لیے کیا کر گیا۔ اور ایک وہ لوگ بھی آئے ہم میرے بعد، جو یہاں پہ کوئٹہ میں یہاں پہ جو دھماکہ ہوتا ہے، بم دھماکہ، اس میں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں، سخت سردی کے دن، اور وہ ان کے بچے ان کی لاشوں سے، اپنے ماں باپ کی لاشوں سے لپٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، لپٹ کر، بچیاں چھوٹی چھوٹی، 5 سال کی بچیاں، 10 سال کی بچیاں رو رہی ہوتی ہیں۔ وہ منظر دیکھے نہیں جاتے، اور پھر وہاں پہ روتی ہیں، اور وہ اتنے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں، اور وزیر اعظم کو فرصت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کے جو ہے وہ ان کی خبر لے، ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرے۔ تو وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہاں آئے اور ان چیزوں کا تدارک کرے، ختم کرے، ان کی وجوہات، کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کو ختم کریں۔ تو وہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں باپ کی لاشوں سے لپٹ کر رو رہے ہیں، وہ بلیک میل کر رہے ہیں آپ کو۔ وہ کس کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ کس کو کر سکتے ہیں بلیک میل؟ بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے مناظر دیکھے ہوئے ہیں۔ میں لندن میں تھا تو میں نے مریم کو فون کیا، میں نے کہا کہ تم جاؤ وہاں پہ، اور جا کر تو ان سے افسوس کا اظہار کرو، اور جا کے ان کے دکھ میں شریک ہو۔ تو میں بھی جیل میں، شہباز شریف بھی جیل میں، یہ بھی جیل میں، وہ بھی جیل میں، وہ بھی جیل میں۔ کس لیے بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بلوچستان کے اندر سڑکیں بنا رہے تھے، موٹر ویز بنا رہے تھے، ہائی ویز بنا رہے تھے۔ بتاؤ، اتنی ہائی ویز، سڑکیں، کبھی کسی نے آج تک بلوچستان کی تاریخ میں بنائی ہیں؟ ہم یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے 400 سے زائد چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا رہے تھے، 400 سے زائد۔ اور ہم نے اسکالرشپ جو دیے، وہ الحمدللہ شہباز شریف صاحب نے بھی ان بچوں کو وہاں پہ پنجاب کے اندر داخلے دیے، اسکالرشپ دیے ان کو، اور ان کا اپنا اللہ کے فضل و کرم سے ان بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بچے پڑھائی سے محروم ہیں، ان کے پاس اگر یہاں پڑھنے کی ابھی فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی اب تک، اگر وہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں ان بچوں کو پڑھنا چاہیے۔ ان بچوں کو ہر اچھے کالج میں، یونیورسٹی میں، چاہے وہ لاہور میں ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، کراچی میں ہے، پشاور میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، ان کو وہاں پہ تعلیم ملنی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا۔ جو دانش اسکول شہباز شریف صاحب نے بنائے تھے، ان بچوں کو ان دانش اسکولوں میں داخلے دیے، اور ان کو وہاں پر داخلہ ملا جہاں پہ وہ دوسرے پنجاب کے اچھے گھرانوں کے بچوں کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں بلوچستان کے ساتھ۔ ہم تو یہاں پہ جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ کچھی کنال جو ہے وہ کوئٹہ سے کافی دور ہے، لیکن وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ ایکڑ سیراب کرتی ہے۔ اس کو ہم نے مکمل کیا، اور کتنا پیسہ دیا؟ 50 ارب روپے دے کے اس کو ہم نے مکمل کیا۔ یہ باقی تو سب باتیں کرنے والے تو بہت آئے ہیں، جنہوں نے باتوں سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کی، لیکن عملاً کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ یہ پہلی مسلم لیگ نون ہے
جس نے کوئٹہ کے بارے میں بھی سوچا، گوادر کے بارے میں بھی سوچا، لورالائی کے بارے میں بھی سوچا، یوب کے بارے میں بھی سوچا۔ وہ زمانہ نہ جانے کہاں چلا گیا، کدھر چلے گئے وہ دن۔ آج لوگ ترستے ہیں ان دنوں کو، اور یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ماہانہ اخراجات کو بھی پورا کرتے تھے اور بچت بھی کرتے تھے۔ آج کل ایسے زمانے میں جہاں سونا بھی مہنگا ہے، روزمرہ کی اشیاء بھی مہنگی ہیں، جہاں کھانے پینے کے اخراجات بھی بہت مہنگے ہیں، بہت زیادہ ہیں، بچوں کی شادی کا تصور کرنا بھی آج کل لوگوں کو بڑا محال لگتا ہے۔ ایک غریب آدمی جو ہے اپنی بیٹی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا، کس طرح سے اپنے بچوں کی شادی کرے گا۔ ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ دگنا تگنا 4 گنا ہو گیا۔ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ آپ عام اشیاء کی قیمتیں دیکھ لیں تو یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا صرف پیٹرول کی کیا آپ قیمتیں لگا لیں، گیس کی لگائیں، بجلی کی لگائیں۔ اس لیے میں نے لاہور کے جلسے میں نے 2 بجلی کے بل لوگوں کو سنے تھے یا نہیں سنے تھے، کہ میرے زمانے میں الحمدللہ جو بل تقریباً، مجھے اب صحیح فگرز یاد نہیں ہیں، بل میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کا 1200 روپے بل آتا تھا تو اس کا آج 15,000 روپے بل آتا ہے۔ اگر اس زمانے میں کسی کا کوئی 600 روپے بل تھا تو اس کا بل آج 10,000 روپے آتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کوئی برکت اٹھ گئی ہے ہمارے معاشرے سے؟ کیا ہوا کیا ہمیں؟ کیونکہ نظر کھا گئی کسی کی، کوئی نظر لگ گئی ہمیں، ہم اپنا بالکل جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کما کیا رہے ہیں اور خرچ کیا کر رہے ہیں، کدھر سے پیسہ آتا ہے، کیسے جلدی سے نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد 15 دنوں کے بعد، مہینے کے 15 دن گزرتے ہیں تو 15 دنوں کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں اگلے 15 دن کیسے گزریں گے۔ یہ عملاً صورتحال ہے۔ تعلیم مہنگی ہے بچوں کی، کپڑے مہنگے ہیں، ان کے جوتے مہنگے ہیں، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ میں نے کبھی اتنی مہنگائی اتنی تیزی کے ساتھ کسی ملک میں نہیں دیکھی، اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے 2013 2017 کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ جو میں نے ابھی قیمتیں بتائی ہیں آپ کو، 2017 کی قیمتیں بتائی ہیں۔ 2017 کے بعد جب مجھے فارغ کر دیا گیا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا وزیر اعظم تمہاری چھٹی، اور فارغ کر دیا گیا، تو اس کے بعد پھر ہماری حکومت کوئی رہتی ہے؟ کوئی ہماری حکومت نہیں تھی، وہ برائے نام تھی۔ 2018 میں پھر الیکشن ہوئے، اور جس طرح سے پھر الیکشن سے باہر رہے، میں جیل میں تھا، الیکشن میں نہیں لڑ سکا، اور یہ جیل میں تھی، والدہ اس کی فوت ہوتی ہیں، یہ جیل میں ہوتی ہے، میری بیوی فوت ہوتی ہے، میں جیل میں ہوتا ہوں، خبر ملتی ہے جیل میں کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہے۔ میں اس کو جا کے میں ان کو کہتا ہوں کہ میں خود جا کے ان کو بتاؤں گا، آپ جیل والوں کو میں نے کہا آپ مت جائیں، وہ پتہ نہیں برداشت کر پائے گی نہیں کر پائے گی، میں خود جاؤں گا۔ پھر میں جا کے اس کو بتایا میں نے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اب اس طرح کی خبریں جب جیلوں میں ملتی ہیں، کیا گزرتی ہوگی انسانوں پہ، ہم جیسے لوگوں پہ آپ کیا گزرتی ہوگی، ذرا سوچیں، اندازہ لگائیں ذرا۔ تو یہ ہم نے دکھ جھیلے ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، لیکن آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کو یکجا کرنے کے لیے ادھر سے جنوب کی طرف سے سندھ کے ساتھ، رٹوڈیرو کے ساتھ گوادر کو ملایا، گوادر کوسٹل ہائی وے کراچی ٹو گوادر بنائی، اس کے بعد اب کوئٹہ سے جو ہے وہ اسلام آباد کو ملا رہے ہیں ہم وایا ڈیرہ اسماعیل خان، اور اس پروجیکٹ جو کہ 2018 میں مکمل ہونا چاہیے تھا،
बदनसीबी से आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। कहां गई वो पिछली तब्दीली? वो तब्दीली किधर है आज? पूछना चाहिए आप सब लोगों को। मैं पूछना चाहता हूं कि 2018 में आप इस रूट के जरिए से आप इस्लामाबाद कोयटा से जा सकते थे, लेकिन अभी तक उसको मुकम्मल नहीं किया। सिर्फ डेरा इस्माइल खान से आगे तक उसको कुछ हिस्सा मुकम्मल हुआ है, बाकी अभी तक मुकम्मल होना बाकी है। एक जमाना था 1.5 दिन के अंदर गवादर से कोयटा लोग पहुंचते थे, और आज अल्लाह के फजल करम से सुबह का नाश्ता आप गवादर में करें, दोपहर का खाना आप कोयटा में आके खा सकते हैं। भाई ये क्या है? कुछ फर्क तो है ना उन लोगों में या हम लोगों में? कुछ है या नहीं है? ये बताएं अपने बच्चों को, ये बताएं अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, घर वालों को, ये बताएं अपने बच्चों को जिन्होंने पढ़ लिख कर इस मुल्क की क़यादत संभालनी है, कि कौन किसने क्या किया है। मुझे तो बलोचिस्तान, मैं तो जो है वो यहाँ पर हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी अल्लाह के फजल करम से उसके जरिए से हमने ये खिदमात अंजाम दी, इस्लामाबाद के जरिए से डायरेक्टली भी और थ्रू पार्टी भी, हमने थ्रू गवर्नमेंट हमने ये काम किया। लेकिन ये हमारा एजेंडा है, और हमारा एजेंडा सिर्फ अब ये सड़कों वड़कों वाला सिर्फ इस तक महदूद नहीं होगा। मैंने आपको अभी एजुकेशन की बात की है, मैंने अभी आपको गवादर की बात की है। मैंने गवादर के अंदर वो हवाई अड्डा बनाया है जो अगले महीने शायद तैयार हो जाएगा, जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा होगा। हमने उस वक्त गवादर का नाम लेना शुरू किया था जब मैं फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बना था 1990 में। अभी अपना बिजली की बात हो रही थी, शहबाज साहब ने कहा कि ये जो है अपना सोलर पैनल्स वगैरह जो है ना, उसके जरिए से बिजली जो है ना वो मिल रही है। हम भी चाहते हैं कि आपको बिजली के बिलों से आजाद कर दिया जाए और आपको बिजली का बिल न देना पड़े। ऐसा हम अपना जो है वो हम ऐसा इंशाल्लाह स्कीम बनाएंगे जिससे इंशाल्लाह हम सोलर पैनल्स आपको दें, घर वालों को भी, किसानों को भी, घरेलू अपना जरूरियात के लिए भी, फैमिलीज को भी, खानदानों को, गरीबों को मिले, वो अपने घरों की छतों पे लगाएं, और मोहल्ले के अंदर वो एक ऐसी जगह भी तलाश कर सकते हैं जहां वो लगें। हर मोहल्ले में, हर गली में बिजली सोलर के जरिए आए, और फिर ना उसका कोई खर्चा हो, ना उसका कोई आपको बिल अदा करना पड़े। किसानों के ट्यूबवेल भी सोलर पे चलें, और शहरों में जो कमर्शियल जो अपना जरूरियात है वो भी सोलर के जरिए से पूरी की जाए।